اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ جو الحمدللہ سورۃ الحبس کی ہم نے آیت نمبر 26 کمپلیٹ کی تھی. 27 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تھوڑا سا ہم پیچھے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 24 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا. یعنی بارش کا زمین پر اثر. یعنی اگر انسان اپنے کھانے کی پینے کی چیزوں پر ہی غور کر لیتا تو اسے اپنے پروردگار کی ناشکری کی کبھی جرت نہ ہوتی. انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین پر سطح زمین سے تھوڑا سا نیچے بیج اتار دے، بس اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. خواہ یہ انسان یہ کام زمین پر ہل چلا کے کرے یا کسی دوسرے ذریعے سے کرے. زمین پر بارش برسانا اللہ کا کام ہے. یہی بارش کا پانی کبھی ندی، نالوں، دریاؤں، نہروں سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی چشموں اور کنووں سے. بہرحال وہ بارش ہی کا جمع شدہ پانی ہوتا ہے. زمین میں بالیدگی. پانی اور زمین کی اوپر کی سطح جب مل جاتے ہیں تو ایسی مٹی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بیج کو کھول دیتی ہے. اس مردہ اور بیجان بیج میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کومپل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بیج میں درخت کی خصوصیات. پھر اس نرم و نازک کومپل میں جو ہوا کے ایک معمولی سے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے بالیدگی کی اتنی قوت بھر دی ہے کہ وہ کومپل 2-3 دن بعد اوپر سے ملی ہوئی زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر سے یوں باہر نکل آتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے. پھر یہی بیج آہستہ آہستہ مکمل پودا یا تناور درخت بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں بالیدگی کی استعداد نہ رکھتا یا بیج میں وہ تمام خصوصیات نہ رکھتا جو اس کے پودے یا درخت میں تھیں، یا بارش ہی نہ برساتا، تو کیا انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکتا؟ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمین سے اللہ ہماری خوراک کو پیدا فرماتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. اور انگور اور ترکاریاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةٍ وَأَبًّا. اور پھل اور چارہ بھی اگائے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مواشیوں کے لیے سامان حیات ہے. متاعًا فائدے کی چیز ہے. وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے مواشیوں کے لیے. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مواشیوں کے لیے سامان حیات ہے. ہر طرح کی نباتات اور پھل. پھر ہم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ انسان کے لیے حیات بخش اشیاء اگا دیں، بلکہ اس میں مزید یہ احسان کیا کہ ایسی اشیاء پیدا کی جو حیات بخش ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار، لذیذ اور مزیدار بھی تھیں، تاکہ انسان ایک ہی طرح کی خوراک سے اکتا نہ جائے. اس کے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں اگائیں. پھر ایسے پودے بھی اگائے جن سے انسان روغن حاصل کر سکے، اور ایسے انواع و اقسام کے پھل بھی جن کے کھانے سے لذت اور سرور بھی حاصل ہو. پھر اس کے لیے مواشی پیدا کیے جس سے وہ گوشت، دودھ اور کہیں دوسرے فوائد لیتا ہے. پھر ہر پودے اور درخت سے حاصل ہونے والی غذا کا بہترین حصہ تو انسان کی خوراک بنا، اور جو حصہ اس کے حساب سے نکارا تھا وہ اس کے مواشیوں کی خوراک کے کام آیا. اب دیکھیں غلوں اور درختوں کے پھلوں کے پکنے میں زمین، سمندر، سورج، ہوائیں، چاند کی چاندنی اور کئی دوسری اشیاء اپنا اپنا فریضہ ادا کرتی ہیں. تو تب جا کر انسان کو کھانے کو خوراک ملتی ہے. اور یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض بجا لا رہی ہیں. پھر بھی انسان ایسا ناشکرا واقعہ ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کے منہ کو آنے لگتا ہے، اور انسان اس روزی کے سلسلے میں اللہ کا اس قدر محتاج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے بارش برسانا روک لے تو انسان اور اس کے علاوہ زمین پر بسنے والی تمام جاندار مخلوق کا عرصہ حیات تنگ ہو جائے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی، یعنی قیامت. صوخہ ایسی سخت، یعنی ایسی آواز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرا کر دے. ایسی سخت اور کخت آواز جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. اور ساخہ سے مراد قیامت ہے.
اور یہ کیفیت پہلے نفخہ صور کے وقت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی، تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اور اپنی ماں سے اور باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ انسان کے اپنے عزیز و اقارب سے بھاگنا، اس دن انسان کے اپنے عزیز و اقارب سے بھاگنے کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا، وہ چاہے گا کہ اپنی مدد کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو پکارے، لیکن وہ بھی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، انہیں خطرہ ہوگا کہ ہم تو خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں یہ بھی ہمیں مدد کے لیے نہ بلا لے، اسی لیے ہر ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری وجہ بالخصوص مجرموں سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے اس لیے دور بھاگیں گے کہ دنیا میں تو وہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے، آج ایک مجرم دوسرے کو یہ الزام نہ دینے لگے کہ میری گمراہی کا سبب تو تم بنے تھے، اس لیے ہر قریبی اپنے دوسرے قریبی سے دور دور ہی رہنے کی کوشش کرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ شانٌ ایک خاص حالت، یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گی، لِكُلِّ امْرِئٍ واسطے ہر شخص، یعنی کہ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ ننگے بدن حشر، اس آیت کی بہترین تفسیر درج ذیل حدیث پیش کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میدان حشر میں ننگے سر، ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا پھر وہ ایک دوسرے کے سطر نہ دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے فلاں عورت، اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی۔ یا اللہ اس دن ہم سب کے لیے آسانی والا، عافیت والا، رحمت والا، برکت والا معاملہ فرمانا، اور اپنا فضل فرما دینا ہم سب کے اوپر، اللہ آمین آمین آمین۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوش و خرم، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ میدان محشر میں لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوں گے، اور ان کی علامات ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گی۔ اللہ کے فرما برداروں کے چہرے حشاش بشاش، کھلکھلاتے اور مسکراتے ہوں گے، دل میں مسرت کی لہر دوڑ رہی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، رنگ فاق اور چہرے بگڑے ہوئے بے رونق ہوں گے، اور یہ اللہ کے نافرمان اور بد کردار لوگ ہوں گے۔ گویا لوگ گروہوں میں بٹنے سے پہلے ہی پہچانے جا سکیں گے کہ کون شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بد کردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر ہم سب کو دائیں ہاتھ والوں میں سے رکھے، اور ہم سب پر اپنے فضل اور اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دیں۔ سو دبس مکمل ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔